عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کسی کی تلاوت سننے کے لیے جاگتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو بتائی گئی کہ وہ کون سی صورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کی دن کی پہلی روشنی سے پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک فجر کا وقت قرآن کا ہے۔ مشہور ہے جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عرش سے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بے شک فجر کی نماز کے مزید رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کو سنواریں اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد اپنے اوپر لازم کر لیجئے، اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستجب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل نے اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوق کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو تمام دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے تمہیں کہے گا، ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دینی دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، تو اللہ پاک دنیا اور دنیاوی مالتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ صورت جو ہے توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن وہ صورتیں جو آپ کی زندگی کو خوشیاں سے بھر دے گی، آپ کے دونوں جہاں جو ہیں وہ سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں 12 سے 11 مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے۔ دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگا ہے اللہ سے مانگنی ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والی رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت زیادہ رستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں آپ نے مختصر رستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمانا شروع فرما دیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اپنے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔